آج کا جو سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ جان لو اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم تمام کو یہ بات معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہیں وہ؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسلام کی بنیاد کے ساتھ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہ بات رکھی تھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں۔ کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام پسند فرمایا وہ ہے اللہ۔ جیسا کہ ایک انسان کو اس کے ماں باپ ایک نام رکھتے ہیں، نام رکھنے کے بعد اس کے پیشے کے اعتبار سے، اس کے علم کے اعتبار سے، اس کے ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کے لوگ کئی نام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا نام علی ہے، محمد علی مجھے نام رکھا گیا ہے۔ اب میرا نام لوگ امام صاحب بھی کہتے ہیں، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، جنہ صاحب بھی کہتے ہیں، ماسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، لیکچرر بھی کہتے ہیں، الگ الگ نام سے مجھے پکارا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کا نام فلاں ہے، اس کا نام ڈاکٹر بھی ہے، اس کا نام انجینئر بھی ہے، اس کا نام ویلڈر بھی ہے، الگ الگ اس کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام پسند فرمایا وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر جا رہے تھے، رات کے اندھیرے میں جب ایک آگ کو دیکھا، ایک روشنی کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی زوجہ اپنی بیوی سے کہا رکو، انی آنست نارا، میں ایک آگ کو دیکھتا ہوں، میں وہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سردی کی رات میں جو سفر کر رہے ہیں اس سے ہم سیک لے سکیں، یعنی گرمی حاصل کر سکیں۔ جب وہ آگ کے قریب، روشنی کے قریب گئے، اللہ نے کہا اننی انا اللہ، اے موسیٰ وہیں رک جاؤ، میں اللہ تعالیٰ، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اب سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ استوا ہے، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کہ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا فرمایا۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کو تھکان چھو تک نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں سٹریس نہیں ہوئی، اللہ کو تھکان نہیں ہوئی بلکہ تھکان چھو تک نہیں سکتی۔
اب اگر کوئی یہ کہے اللہ تعالی فلاں کے دل میں ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالی فلاں کے دل میں ہے، اللہ کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، فلاں صاحب فلاں جو بزرگ ہیں جو ولی ہیں وہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ان کے ہاتھ، اللہ ان کا ہاتھ بن گیا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے، کیا ہے؟ مثال طور پر ہر جگہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ ہر جگہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو جو تصوف کا جو پہلا اصول ہے وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو خیالات ہیں کہ اللہ کسی کے فلاں کے دل میں ہے، فلاں چیز میں ہے، فلاں چیز میں ہے، یہ ساری باتیں یہ منطقی باتیں ہیں، کیا ہیں؟ منطقی باتیں ہیں۔ ما فی قلبی غیر اللہ کہتے ہیں لوگ، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، کسی کے دل میں اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ایسا عقیدہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ ہے، آپ پہلا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی دوسری بولو ذرا اللہ بسمی۔ اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء الا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور بصارت رکھنے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر محیط ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر بولتے ہیں۔ یہ حاضر کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ہمارے درمیان حاضر ہے کیا؟ اللہ کا علم گھیرا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ناظر ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہمارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے اشارے اور کنارے سے جو بات کرتے ہیں، اشاروں میں جو بات کہتے ہیں، کنارے سے جو بات کہتے ہیں، آنکھوں کا جو علم ہے، یہ علم اور یہ حرکتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے رکھنا جس میں اللہ حاضر ہے، اللہ موجود ہے، یہ سارے غلط عقائد ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان سے پوچھیں، یعنی کفار مشرکین مکہ، کفار مکہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا، تو کہیں گے اللہ۔ لیکن وہ صرف یہ چیز کو یقین نہیں رکھتے تھے اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کی تعریف معرفت الہی کے لیے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کفار مکہ مشرکین مکہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر رسول اللہ سے اللہ کے بارے میں پوچھنے لگے. اللہ کے بارے میں پوچھنے لگے. آپ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, آخر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ پوچھتے نا لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کیا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے, کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ وہی نازل نہیں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں بیان کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ تعالیٰ وہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ قل هو اللہ احد. قل, زور سے بولو ذرا, قل هو اللہ احد. اب اس کا معنی کیا ہے؟ قل مانے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ بولو, کہو, هو اللہ, وہ اللہ, احد ایکتا ہے, اکیلا ہے, ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالی بے نیاز ہے. یہ جو بے نیاز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز کے معنی کا سپورٹ, ضرورت. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم جینے کے لیے کیا چاہیے ہم کو؟ کھانا, پانی, ہوا. اب روزہ رکھے صبح و شام تک ہماری حالت کیسی ہوگی؟ کھانے کی ضرورت ہم کو ہے, پینے کی ضرورت ہم کو ہے, ہم تھک جاتے ہیں. سونے کی ضرورت ہم کو ہے. ہر چیز جو بشری تقاضے ہیں, جو فطری تقاضے ہیں, وہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے. دیکھو انسانوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ مخلوق. زور سے بولو ذرا, مخلوق کے لیے ہے. مخلوق تھک جاتی ہے, خالق نہیں تھکتا. مخلوق سو جاتی ہے, مخلوق اونگتی ہے, خالق نہیں اونگتا. مخلوق سے ہر چیز چھپ سکتی ہے, خالق سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لم یلد, کیا ہے؟ لم یلد. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق, اللہ نے دنیا کو جو پھیلائی, دنیا کو جو بسایا, اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, کہ ہم نے زمین میں ایک مرد اور ایک عورت سے انسانی نسل کو پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا. جوڑا پیدا کرنے کے بعد اس کے سارے جوڑے پیدا ہوئے. ایک تھیوری ہے جو بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا, بعد میں انسان بنا. لوگ بولتے نا, سب لوگ نہیں پڑھا ہوں, بہت سے لوگ پہلے انسان بندر تھا, کئی آدی مانا ہوا تھا, اس کے بعد آتے 3000 سال کے بعد تقریباً قبل مسیح میں وہ انسان بندر سے انسان بنا. یہ تھیوری غلط ہے, یاد رکھو. اصل کیا ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے زمین پر ہر چیز کو جوڑا پیدا فرمایا. انڈا پہلے کی مرغی پہلے سوال ہم سب بہت سارے لوگ مجھے کرتے ہیں, یہ سب غلط بات ہے. اللہ نے کہا ہے ہر چیز کو جوڑا پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے زمین میں پھیلا ہے. وَلَمْ يُولَدْ, اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کے اللہ نہ کسی کے اللہ کے نہ ماں باپ ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. وَلَمْ يَلِدْ, نہ اس کو کسی نے جنا. وَلَمْ يُولَدْ, نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. یہاں پر آ کر تمام کے تمام یہ مسئلہ بہت حساس ہے, آپ غور سے سننا. اس بات سن رہے نا, اگر اللہ ہے تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے, جو بھگوان ہوتا ہے یا جو کسی کی پوجا کی جاتی ہے اس کے ماں باپ نہیں ہوتے. اس کے کیا نہیں ہوتے؟ ماں باپ نہیں ہوتے.
اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس کی کوئی، جس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس کی اولاد ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر بہت سے لوگوں کو مثال دیتے ہیں کہ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے السمیع، کیا ہے؟ السمیع، سمیع مانے سننا۔ انسان کا سننا اور اللہ کا سننا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ انسان کا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ انسان کا پکڑنا اور اللہ کا پکڑنا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ اور انسان کو تکلیف دور کرنا اور اللہ کا تکلیف دور کرنا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو چند صفت دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر دیے ہیں۔ سب کچھ تنہا ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھے ہوں گے۔ اگر کوئی بات پوچھنا ہے آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر۔